بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کی مدھم روشنی کھیتوں پر بکھر رہی تھی، درختوں پر چہچہاتے پرندے گویا قدرت کا ترانہ گا رہے تھے۔ دھند آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھی، مگر اسلم کے ماتھے پر چھائی فکر کی دھند بدستور گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ہاتھ میں دودھ کی بالٹی لیے وہ کھیت کے کچے راستے پر چلتے ہوئے بھینس کے باڑے کی طرف جا رہا تھا۔ آج یہ راستہ کچھ اور ہی بھاری لگ رہا تھا۔ آج کی صبح عام دنوں جیسی نہیں تھی۔ بھینس جس کا نام چھنو تھا، اسلم کے لیے محض ایک جانور نہیں بلکہ برسوں کی کمائی، ایک ساتھ ہی ایک احساس تھی۔ جب اس کی بیوی بیمار ہوتی تو یہی بھینس اس کے لیے دودھ دیتی، جب اس کے پاس پیسے نہ ہوتے تو یہی بھینس کا دودھ بیچ کر اس نے دوائیں خرید۔ آج اسے بیچنا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ چاہتا تھا بلکہ اس لیے کہ بیٹے کا خواب بیچ میں آ گیا تھا۔ ابا، داخلہ نہ ملا تو سب خواب بکھر جائیں گے۔ اسد نے رات کو التجا کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسی روشنی جو کسی بڑے مقصد کے پیچھے دوڑنے والے کے دل میں ہوتی ہے۔ فیس کتنی ہے؟ 2 سیمسٹر کی، 1,40,000۔ اسلم نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تھا، وہ چپ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں اضطراب صاف دکھائی دیتا تھا۔ اب وہ لمحہ آ گیا تھا۔ وہ بھینس کے پاس پہنچا۔ چھنو نے اسلم کو دیکھا اور دم ہلا کر کھڑی ہو گئی، جیسے ہمیشہ کی طرح دودھ دوہنے کے لیے تیار ہو۔ مگر آج کے دن کی سچائی کچھ اور۔ اسلم نے اس کے گلے پر ہاتھ پھیرا، اس کی پیشانی کو چوما اور آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی۔ آج تمہیں دینا پڑے گا میری چھنو، میرے بیٹے کے خوابوں کی قیمت ہو تم آج۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں کے بیوپاری کے ساتھ چھنو کو رسی باندھ کر لے جایا جا رہا تھا۔ اسلم کی بیوی دروازے پر کھڑی تھی، چپ چاپ مگر آنکھیں نم تھی۔ اسد کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں شرمندگی اور خوشی کا عجب امتزاج تھا۔ چھنو دروازے سے نکلتے ہوئے ایک لمحے کو رکی، جیسے اپنے آنگن کو الوداع کہہ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اسلم کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی، یہ جانور نہیں، برسوں کا رشتہ جا رہا ہے۔ اس نے دل میں سوچا۔ پیسے ہاتھ میں آ چکے تھے، اسد کا داخلہ ہو گیا۔ پہلی بار اس نے یونیورسٹی کا گیٹ پار کیا تو اس کی آنکھوں میں خواب تھے اور دل میں فخر کہ اس کے باپ نے اس کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ ابا، میں آپ کا سر فخر سے بلند کر دوں گا، اس نے کہا تھا۔ اسلم نے ہلکا سا مسکرا کر بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ بس بیٹا، تو ایمانداری سے پڑھنا، میں نے اپنی زندگی لگا دی ہے تجھ پر۔ گاؤں میں اب چھنو کی جگہ خالی تھی، آنگن سنسان لگتا۔ جب صبح دودھ نہ آتا تو اسلم کی بیوی ایک آہ بھرتی مگر کچھ کہتی نہیں۔ کیوں چپ ہو جاتی ہو؟ کیا کہوں؟ جو تم نے کیا وہ ماں باپ ہی کر سکتے ہیں۔ بیٹے کے خواب مہنگے نکلے، اسلم نے ہنستے ہوئے کہا، مگر اس ہنسی میں درد چھپا تھا۔ کئی دن گزرے، اب اسلم کی روزمرہ کی زندگی میں وہ سکون نہ رہا۔ وہ کھیت جاتا لوٹتا مگر اندر سے خالی پن ساتھ ہوتا۔ بیٹے کی یونیورسٹی کی تصاویر، اس کے دوستوں کے ساتھ سیلفیاں، کبھی کبھار فون کالز، سب ایک طرح سے اس کی قربانی کی قیمت تھی۔ ایک دن اسلم نے اپنی بیوی سے کہا، پتہ ہے کل کھیت میں جب دھوپ چمکی تو مجھے لگا چھنو کھڑی ہے، مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں نے تو صرف جانور بیچا تھا مگر دل بھی ساتھ چلا گیا شاید۔ بیوی نے خاموشی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ دل بھی آخر جان سے جڑا ہوتا ہے، وہ یوں ہی تو نہیں نکلتا۔ ادھر شہر میں اسد اپنی پڑھائی میں مصروف تھا۔ اس نے یونیورسٹی کی پہلی تقریر میں کہا، میرا نام اسد ہے اور میرے والد ایک کسان ہیں جنہوں نے اپنے خواب قربان کیے تاکہ میں اپنا خواب پورا کر سکوں۔ سب نے تالیاں بجائیں مگر اس کا دل جانتا تھا کہ ان تالیوں کے پیچھے ایک بھینس کی خاموش الوداع ہے، ایک ماں کی چپ اور ایک باپ کی آنکھوں میں چھپا درد۔ اکثر بیٹھ کر اسد کی یونیفارم، بیگ اور پرانی کتابوں کو دیکھتا۔ یہ سب اب تمہارا ماضی ہے۔ اس نے بیگ سے نکلتے ہوئے بھینس کی ایک پرانی تصویر کو دیکھا۔ وہ تصویر اسد نے بچپن میں بنائی تھی، جس میں لکھا تھا، میری چھنو، میرا دوست۔ دن گزرتے رہے مگر اسلم کا دل ویسا نہ ہو سکا۔ وہ جانتا تھا کہ اب قربانیوں کی شروعات ہو چکی ہیں اور یہ پہلا قدم تھا، باقی سفر ابھی باقی تھا۔ ابھی تو خواب کی قیمت صرف ایک جانور تھی، آگے کیا کیا بیچنا پڑے گا، یہ سوال اس کے دل میں ٹھہر گیا تھا جیسے کوئی درد جو ابھی مکمل نہ ہوا۔ رات کے سناٹے میں اسلم کی بیوی چپکے سے جاگی، چولہے کے پاس بیٹھ کر دھیما سا چراغ روشن کیا۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی تو اسلم کا تھکا چہرہ نمایاں ہوا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، ہاتھوں میں کچھ کاغذات جنہیں وہ بار بار دیکھ رہا تھا، جیسے ان پر لکھی رقمیں اس کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی ہوں۔ یہ اسد کے اگلے سیمسٹر کی فیس کا بل تھا، اب کی بار 2 لاکھ روپے۔ پچھلی بار جو بھینس بیچی تھی اس سے تو صرف ابتدا ہوئی تھی، اب یہ خواب اپنے پورے وجود کے ساتھ ان کے دروازے پر کھڑا تھا اور اس کی بھوک بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ بیوی نے آہستگی سے پوچھا، کیا ہوا؟ پھر فیس بڑھا دی انہوں نے؟ اسلم نے سر جھکا کر صرف اس بات میں گردن ہلائی، جیسے بالفاظ میں کہنے کی ہمت نہ ہو۔ اب کیا بیچو گے؟ اسلم نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی پرانی الماری کی چابی اٹھائی اور الماری کھول کر ان کاغذات کو نکالا جو اس کے مکان کی ملکیت تھے۔ یہ نہیں اسلم،
یہ مت کرو، ہمارا گھر ہے، یہ کہاں جائیں گے ہم؟ اسلم نے آنکھوں میں ضبط لیے ہوئے کہا، یہ چھت اگر میرے بیٹے کے خواب کے نیچے آ جائے تو میں خوشی سے اسے گروی رکھ دوں گا، وہ ڈاکٹر بنے گا، بس کچھ اور سال۔ بیوی خاموش ہو گئی، جیسے کسی نے اس کی سانس روک دی ہو۔ اس گھر میں اس نے جوانی گزاری، بچوں کو پالا تھا، دیواروں پر ہاتھوں کے نشان تھے، چھت پر سردیوں کی دھوپ اور گرمیوں کی چاندنی جمع تھی، مگر اب یہ سب کسی خواب کی نظر ہو رہا تھا۔ چند دن بعد اسلم شہر کے بینک میں بیٹھا تھا، کاغذات سامنے رکھے، ماتھے پر پسینہ اور دل میں بوجھ۔ قرض منظور ہو گیا، گھر گروی رکھ دیا گیا، پیسوں سے فیس جمع ہوئی اور اسد کا اگلا سال بھی چل پڑا۔ اسد خوش تھا، ابا میں اگلی لیبارٹری کی تحقیق میں شریک ہو رہا ہوں، ڈاکٹر مجید مجھے جاننے لگے ہیں، میرا نام یونیورسٹی کے بورڈ پر بھی آئے گا۔ اسلم نے مسکرا کر سنا، لیکن اندر ہی اندر ایک ایک اینٹ کی قیمت محسوس کی۔ مہینے گزرتے گئے، فیس بڑھتی گئی۔ اب اگلے مرحلے میں زمین کا سوال تھا۔ گاؤں کے وہ کتاب جو اسلم نے ہمیشہ آنے والے کل کے لیے بچا رکھے تھے، اب وہ بھی بکنے لگے۔ بیوی نے ایک دن کہا، اسلم کبھی سوچا ہے اگر اسد ڈاکٹر نہ بن سکا تو ہم کہاں جائیں گے؟ زمین، گھر، سب کچھ تو جا چکا ہوگا۔ اسلم نے اس کی بات کاٹ دی، وہ ضرور بنے گا، میں نے اللہ پر بھروسہ رکھا ہے اور بیٹے کی محنت پر۔ اسد اب یونیورسٹی میں مشہور ہو چکا تھا، دوست بنے، تقریریں ہوئی، تصاویر سوشل میڈیا پر آئیں۔ وہ ایک نئے ماحول میں خود کو بڑا محسوس کرنے لگا۔ ایک دن فون پر اس نے کہا، ابا میڈیکل سیمینار کراچی میں ہے، جانا ضروری ہے، رجسٹریشن 5,000 کی ہے اور سفر کے اخراجات الگ، کیا ممکن ہو سکے گا؟ اسلم نے گردن جھکا کر ہاں کہہ دی، حالانکہ جیب میں صرف 3,000 باقی تھے۔ وہ دوبارہ بازار گیا، پرانے برتن بیچے، بکری کا بچہ بیچا اور بیٹے کے لیے پیسے روانہ کر دیے۔ ادھر گاؤں کے لوگوں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں، اسلم سب کچھ بیچ رہا ہے، بیٹے کے خوابوں کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے۔ کچھ ترس کھا کر کہتے، اللہ کرے اسد واقعی ڈاکٹر بنے، ورنہ تو اسلم کا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ بیوی اب اکثر خاموش رہتی، اس کے چہرے پر ایک مستقل فکر چھائی رہتی۔ ایک دن شام کو اسلم بیٹھا تھا، ہاتھ میں پرانا لوٹا لیے جس پر اسد نے بچپن میں اپنے نام کے ساتھ دل کا نشان بنایا تھا۔ اسے یاد آیا وہ دن جب اسد نے پہلی بار کہا تھا، ابا میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا، سب کی مدد کروں گا، آپ کو بڑی گاڑی لے کر دوں گا۔ اسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ میری قربانی رائے گا نہ جائے۔ اب وہ مرحلہ آ چکا تھا جب آخری کھیت بھی بیچنا تھا۔ اس بار اسلم کی آواز بھی لرز گئی، کاغذات پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بیوی نے کمرے میں آ کر کہا، بس اب بہت ہو گیا اسلم، اگر کوئی چھت رہی تو وہ صرف آسمان کی ہوگی۔ مگر اسلم نے فقط اتنا کہا، آخری سیمسٹر ہے، بس ایک بار یہ بھی گزر جائے۔ اسد کو جب پتہ چلا کہ ابا نے آخری زمین بھی بیچ دی تو اس کے چہرے پر ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا، ابا میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، میری آخری امتحان کی تیاری مکمل ہے۔ اسلم نے اسے دعاؤں میں رخصت کیا، مگر دل میں عجیب سا ڈر بیٹھ گیا تھا، جیسے خواب پورے ہونے کے بجائے کسی اندھیرے میں تحلیل ہو رہے ہوں۔ گرمی کی شدت میں امتحانات کا آخری دن تھا، اسد کے ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے اور دل میں ایک انجانی بے چینی تھی۔ ہال کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے ایک آخری بار درود پڑھا، اپنی ماں کی دعاؤں کو یاد کیا اور کمرہ امتحان میں داخل ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ صرف ایک امتحان نہیں، ایک سفر کا فیصلہ ہے، ایک سفر جو اس کے والد اسلم نے خوابوں کی بنیاد پر شروع کیا تھا، لیکن تقدیر کی قلم کی روشنائی کبھی کبھی خوابوں کے رنگوں کو دھندلا کر دیتی ہے۔ امتحان کے بعد دن رات ہفتے سب جیسے تھم گئے۔ اسلم ہر دوسرے دن اسد کو فون کرتا، بیٹا کیسا ہوا پرچہ؟ اور ہر بار اسد دھیمی آواز میں جواب دیتا، ابا اللہ خیر کرے گا۔ اسلم نے کچھ محسوس کیا تھا، کچھ غیر معمولی۔ وہ دعاؤں میں زیادہ وقت گزارنے لگا۔ بیوی اب پہلے جیسی خاموش نہیں، مسلسل فکر مند رہتی۔ ایک دن وہ کہنے لگی، اگر اللہ نے صلہ نہ دیا تو؟ اسلم نے صرف ایک جملہ کہا، تو بھی اللہ کی طرف سے ہوگا۔ نتائج کا دن آیا، اسد نے دوستوں کے ساتھ کمپیوٹر پر رزلٹ کھولا، لیکن فہرست میں اپنا نام نہ پا سکا۔ اس کا دل بیٹھ گیا، جیسے کسی نے اس کے اندر سے جان نکال لی ہو۔ دوستوں نے تسلی دی، کچھ نے کندھے تھپتھپائے، مگر وہ جانتا تھا کہ جس خواب کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا تھا وہ آج زمین بوس ہو گیا ہے۔ وہ دن بہت بھاری تھا۔ اسد نے اسلم کو فون کیا، لیکن الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ صرف اتنا کہہ پایا، ابا میں پاس نہیں ہو سکا۔ دوسری طرف مکمل خاموشی۔ ابا ٹھیک ہے بیٹا، اللہ بہتر کرے گا۔ اسلم کی آواز میں وہ شکست تھی جو کبھی کسی جنگجو نے آخری سانس سے پہلے محسوس کی ہو۔ اس نے فون بند کیا اور کئی لمحے یوں ہی درخت کے نیچے بیٹھا رہا۔ پرندے اپنے گھونسلوں کو لوٹ رہے تھے، سورج ڈھل رہا تھا، لیکن اسلم کا چہرہ جیسے وقت سے باہر تھا، بے رنگ بے جان۔ بیوی نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ اسلم نے دھیرے سے کہا، اسد فیل ہو گیا۔ بیوی بیٹھ گئی، جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ تو
ہم کیا کریں گے؟ اسلم نے ایک طویل سانس لی۔ پتہ نہیں، شاید وہ کوئی نوکری ڈھونڈ لے۔ کچھ دن بعد اسد کا فون آیا۔ ابا، ایک ہسپتال میں چھوٹی سی نوکری ملی ہے، اسسٹنٹ کی۔ تنخواہ کم ہے لیکن کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے۔ اسلم نے جھوٹ موٹ مسکرا کر کہا، اچھی بات ہے بیٹا، کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ مگر دل اندر ہی اندر کہہ رہا تھا، میں نے جس قیمت پر خواب خریدا اس کا صلہ یہ نہ ہونا تھا۔ اسلم اور اس کی بیوی نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہاں کچھ نہ رہا تھا، نہ زمین، نہ گھر، نہ روزگار، بس یادیں تھیں، اور وہ بھی ہر دیوار پر اداسی بن کر چپکی ہوئی۔ چند پرانے صندوق، کچھ پوسیدہ کپڑے اور ٹوٹے خواب، یہی سامان تھا ان کا۔ انہوں نے پرانا تالا بند کیا اور ایک بار پیچھے مڑ کر اس دروازے کو دیکھا جس کے پیچھے ان کی پوری زندگی۔ شہر میں اسد نے ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان کا بندوبست کیا۔ ماں باپ کو لینے گیا۔ راستے بھر خاموشی رہی۔ ماں نے ایک بار کھڑکی سے باہر دیکھ کر کہا، ان درختوں میں میرا بچپن چھپا ہے۔ اب یہ منظر بھی پرایا لگے گا۔ شہر کے چھوٹے سے فلیٹ میں سب کچھ نیا تھا، مگر دل پرانے زخموں سے چور تھا۔ اسد صبح جلدی ہسپتال چلا جاتا اور شام کو تھکا ہارا لوٹتا۔ اسلم کھڑکی سے باہر ٹریفک کو دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ وہ زندگی جو کبھی کھیتوں میں گزر رہی تھی اب سیمنٹ کی دیواروں میں قید ہو گئی ہے۔ شہر کی صبح گاؤں کی صبحوں سے یکسر مختلف ہوتی ہیں، نہ مرغوں کی بانگ، نہ کھیتوں کی خوشبو، نہ وہ پرندوں کی چہچہاہٹ جو دن کی شروعات کو خوشگوار بناتی تھی۔ یہاں ہر چیز تیز، بے رحم اور بے حس تھی، جیسے انسانوں کے چہروں سے زیادہ ان کے موبائل کی سکرینیں روشن۔ اسد اپنی نوکری میں الجھا ہوا تھا۔ وہ ہسپتال کے مریضوں، رپورٹس اور دواؤں کی دنیا میں گم تھا۔ اب وہ خود کو خاندان کے لیے کفیل سمجھتا تھا اور اس کے لیے وقت نکالنا بوجھ سے لگنے لگا تھا۔ ابا، آپ لوگ آرام کریں، میں شام میں کچھ فروٹس لے آؤں گا۔ مگر شام آتی اور وہ تھکا ہارا خالی ہاتھ واپس آتا۔ ایک شام اسلم نے بیوی کو چھت پر لے جانے کی ضد کی۔ چلو بی بی، شہر کی شام دیکھیں، شاید دل بہل جائے۔ بیوی نے کمزور ہنسی کے ساتھ کہا، یہاں کی شاموں میں سکون نہیں، بس شور ہے۔ گاؤں کی شام میں اذان کی آواز ہوا میں گونجتی، یہاں تو کاروں کا ہارن سنائی دیتا ہے۔ چند دن بعد اس کی حالت بگڑنے لگی۔ اسلم نے اسد کو کہا، بیٹے، تمہاری ماں کی حالت ٹھیک نہیں لگتی، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اسد نے لاپرواہی سے کہا، ابا، میں خود ہسپتال میں ہوں، دوا بھی لے آیا ہوں، بس ٹائم پر کھلا دیا کریں۔ اسلم کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموش ہو گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ جس بیٹے کے لیے اس نے سب کچھ بیچ دیا وہ ماں کی آنکھوں کی نمی بھی نہیں پڑ پاتا۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، چھت پر پانی ٹپکنے لگا۔ بیوی کی کھانسی کی آواز اور بارش کے قطروں کی ٹپ ٹپ نے کمرے کو مرثیے میں بدل دیا تھا۔ اسلم بیٹھا بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا اور آہستہ آہستہ صورتیں پڑھتا رہا۔ صبح کے وقت بیوی کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا، کچھ نہیں ہوگا بیوی، بس دعا کرو، اللہ شفا دے گا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ صبح سورج نکلا تو اسلم کی بیوی، جس نے اس کے ساتھ زندگی کی ہر کڑی دھوپ برداشت کی تھی، خاموش ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو شاید گاؤں کے کسی پرانے کمرے میں بچپن کے جھولے کے پاس سوتے وقت ہوتا تھا۔ اسلم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ خاموشی سے صحن میں بیٹھ گیا۔ بارش کے قطرے اب زمین پر گرنے کی بجائے اس کے دل پر گر رہے تھے۔ اسد دوپہر تک آیا۔ ماں کی لاش دیکھ کر کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر رسمی آنسو بہائے اور انتظامات میں لگ گیا۔ ابا، آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھال لوں گا۔ تدفین خاموشی سے ہوئی۔ کوئی رشتہ دار قریب نہیں تھا، پڑوس کے چند لوگ اور اسلم کی ادھوری دعائیں۔ قبر پر مٹی ڈالتے وقت اسلم نے سر جھکایا اور صرف اتنا کہا، اب تمہیں اس شہر کے شور سے نجات مل۔ تدفین کے بعد اسلم بہت دیر قبر کے پاس بیٹھا رہا۔ تو کہتی تھی یہ خواب ہمیں لے ڈوبے گا، تم سچ کہتی تھی۔ اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گیا، جیسے بولنا ہی چھوڑ دیا ہو۔ وہ کسی سے بحث نہ کرتا، کسی چیز کا مطالبہ نہ کرتا، صرف روز صبح قرآن لے کر بیٹھتا اور دن بھر بیوی کے پرانے دوپٹے کو سینے سے لگا کر کسی کونے میں بیٹھا رہتا۔ ایک دن اسد نے کہا، ابا، آپ اب گاؤں جانا چاہتے ہیں؟ اسلم نے ایک نظر بیٹے کو دیکھا۔ وہاں اب کیا ہے؟ تم نے سب بیچ دیا، اب تو میری قبر بھی شاید شہر میں بنے۔ اسد کے چہرے پر ایک لمحے کو شرمندگی کا سایہ آیا، لیکن پھر وہ موبائل میں مصروف ہو گیا۔ شہر کی زندگی نے اسلم کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ گاؤں کی کھلی فضا، مٹی کی خوشبو، نیم کے درخت کی چھاؤں، سب کچھ ایک خواب بن گیا تھا۔ اب صرف بند کھڑکی، گینٹھیا کی تکلیف اور راتوں کی بے خوابی باقی رہ گئی تھی۔ وہ ہر رات بستر پر لیٹے ہوئے بیوی کی تصویر کو دیکھتا اور دھیرے سے کہتا، میں نے خوابوں کے پیچھے سب کچھ دے دیا، مگر یہ نہ جانا کہ خواب کبھی قبر میں بھی دفن ہو سکتے ہیں۔ اب وہ اپنی زندگی کے اس موڑ پر تھا جہاں نہ کوئی خواہش بچی تھی، نہ کوئی امید، صرف خاموشی اور بیٹے کے رویے کی سختی باقی تھی۔ اسلم کی بیوی کی وفات کے بعد گھر میں جیسے زندگی کا سلسلہ تھم گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی گونجتی،
کھڑکی کے باہر کی روشنی اندھیرے جیسی لگتی اور وقت صرف گھڑی میں چلتا تھا، دل میں نہیں۔ اسلم دن بھر چپ چاپ بیٹھا رہتا اور اسد صبح اسپتال اور شام اپنے موبائل میں مصروف ہو جاتا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان نہ لڑائی تھی نہ محبت، صرف ایک خاموش فاصلہ۔ ایسے ہی دنوں میں ہسپتال میں اسد کی ملاقات لیڈی ڈاکٹر صبا سے ہوئی۔ وہ عمر میں اسد سے کچھ بڑی تھی، لیکن شخصیت میں پختہ، گفتگو میں پرکشش اور مالی طور پر مستحکم۔ صبا ایک معروف سرجن کی بیٹی تھی اور اپنے طور پر آزاد مزاج اور خود مختار۔ اسد جو زندگی میں بار بار ٹوٹا تھا، اس مضبوط عورت کے رویے سے متاثر ہوا اور آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان دوستی بننے لگی۔ صبا کو بھی اسد کی سنجیدگی، خاموشی اور خاکسار طبیعت بھا گئی۔ ایک دن اس نے خود ہی اسد سے کہا، میری ماں تو کہتی ہے کہ مجھے کسی امیر بزنس مین سے شادی کرنی چاہیے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ تم میں سچائی ہے۔ اسد کچھ لمحے خاموش رہا، پھر کہا، میرے پاس نہ دولت ہے نہ مقام، صرف ایک بوڑھا باپ ہے جو بیمار سا رہتا ہے، اور میں خود بھی کسی بڑے خواب سے ٹوٹا ہوا ہوں۔ صبا ہنسی، تو پھر ہمارا جوڑ بنے گا، میں مضبوط ہوں، تم وفادار، میرے گھر کی دیواریں تو بنی ہیں، بس رشتے کی بنیادیں نہیں تھیں۔ چند دن بعد صبا نے خود اپنے والدین کو راضی کیا اور رشتہ بھیجا۔ اسلم نے پہلے حیرت سے اسد کی بات سنی، پھر کچھ سوچ کر کہا، بیٹا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری زندگی بہتر کر سکتی ہے تو میں دعا دوں گا۔ اسلم نے امید باندھ لی کہ شاید اب اسد کو اپنا گھر ملے گا اور شاید وہ خود بھی اس چھوٹے کرائے کے مکان سے نکل کر کسی بہتر جگہ منتقل ہو جائے گا۔ شادی سادگی سے ہوئی، لیکن صبا کے خاندان کی چمک دمک، فیشن، مہنگے ملبوسات اور تنقیدی نظروں نے اسلم کو غیر محسوس طور پر کمزور اور چھوٹا بنا دیا۔ نکاح کے بعد جب اسلم دلہن کو رخصت ہوتے دیکھ رہا تھا تو دل میں دعا کے ساتھ ایک خالی پن بھی محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس شادی میں کچھ کمی تھی، کوئی جذبہ، کوئی ایمان۔ شادی کے چند دن بعد ہی اسد صبا کے ذاتی گھر میں منتقل ہو گیا، جو شہر کے مہنگے علاقے میں تھا۔ اسلم کے لیے ایک علیحدہ چھوٹا کمرہ مخصوص کیا گیا جو بیرونی گیٹ کے ساتھ واقع تھا۔ شروع میں صبا کا رویہ بظاہر مہذب تھا، لیکن جلد ہی تلخی اور غرور جھلکنے لگا۔ ایک دن جب اسلم صبح ناشتہ کرنے کے لیے کچن کے پاس آیا تو صبا نے ایک رخت لہجے میں کہا، چائے بنانی ہے تو اپنا کپ دھو لو، ملازمہ نہیں ہوں میں یہاں۔ اسلم نے ایک لمحے کو اسے دیکھا اور پھر دھیرے سے کہا، بیٹی، میں تو صرف پانی لینے آیا تھا۔ صبا نے تنزن کہا، تو پھر برتن کیوں چھوڑ آتے ہیں؟ اس گھر میں مفت کا کھانا نہیں ملتا۔ اسد اس وقت کمرے سے نکل آیا اور صبا نے بات بدل دی، لیکن اسلم کے دل میں پہلا زخم لگ چکا تھا۔ چند دن بعد رات کے کھانے کے بعد صبا نے اسلم کے استعمال شدہ برتن اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ یہ پلیٹ دھو دیں، باہر کچن گیلا ہے، ملازمہ صبح آئے گی تو چڑھ جائے گی۔ اسلم نے حیرت سے دیکھا، لیکن پھر خاموشی سے برتن اٹھا کر باہر جا بیٹھا۔ سردی کی رات تھی، پانی یخ اور ہوا کٹیلی۔ وہ برتن دھوتا رہا، کپڑے بھیگ گئے اور ہاتھ کانپنے لگے۔ دل کی ٹھنڈک گویا جسم کی درد سے بڑی ہو چکی تھی۔ جب وہ ہاتھ خشک کر کے اپنے کمرے میں واپس آیا تو اتفاق سے ایک پلیٹ اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی۔ صبا دوڑتی ہوئی آئی، یہ پلیٹ میرے ڈنر سیٹ کی ہے، مہنگی تھی، تم لوگوں کو قیمتی چیزوں کی کوئی قدر نہیں۔ اسد بھی باہر نکل آیا اور اس نے بھی جھنجلا کر کہا، ابا، آپ سے کہا تھا نا کہ برتنوں کو سنبھال کر رکھیں، ہر چیز خراب کر دیتے ہیں۔ اسلم نے پہلی بار کچھ نہ کہا، نہ صفائی دی، بس دھیرے سے اپنے بستر پر بیٹھ گیا، سر جھکا کر جیسے اپنے اندر کچھ دفن کر رہا ہو۔ رات کو وہ دیر تک جاگتا رہا۔ اس نے اپنی بیوی کی پرانی چادر کو آنکھوں سے لگایا اور پہلی بار بیٹے کی آواز میں اپنی وقت کی کمی محسوس کی۔ میں نے سب کچھ دیا بیٹا، تمہیں خود سے زیادہ چاہا، لیکن آج تمہارے گھر میں اجنبی ہوں۔ اسد، جو پہلے ماں کے آگے نرم دل تھا، اب صبا کے اثر میں آ کر سخت ہوتا جا رہا تھا۔ محبت اب مفاد میں بدلنے لگی تھی۔ وہ دل سے باپ کا احترام کرتا تھا، لیکن زبان سے کچھ اور نکلنے لگا تھا۔ گھر وہی تھا، دیواریں بھی وہی، دروازے بھی، مگر اسلم کے لیے ہر دروازہ اب بند ہو چکا تھا، سوائے اس کمرے کے جسے صبا نے بابا کا گوشہ کہہ کر باقی گھر سے الگ کر دیا تھا۔ ایک وقت تھا جب اسلم کی موجودگی گھر میں برکت سمجھی جاتی تھی، مگر اب وہی وجود ایک ناپسندیدہ بوجھ بن چکا تھا۔ اسد صبح صبح کام پر نکل جاتا اور صبا اب کھل کر اپنا رنگ دکھانے لگی تھی۔ وہ اب کسی مروت، لحاظ یا شرم کی قائل نہ تھی۔ اسلم کی خاموشی کو وہ کمزوری سمجھ چکی تھی اور اسی کمزوری کا وہ روز نیا فائدہ اٹھاتی۔ ایک دن صبا نے گھر میں نئی الماریاں لگوانے کا فیصلہ کیا۔ کاریگر آئے، پورے گھر کا سامان ادھر ادھر کیا جانے لگا۔ اسلم کا پرانا بستر، اس کی چند کتابیں اور بیوی کی نشانیوں سے بھرا ہوا ایک چھوٹا سا صندوق بھی کمرے سے نکال دیا گیا۔ اسلم باہر صحن میں بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ کاریگر وہ صندوق گھسیٹ رہے تھے جس میں بیوی کے لکھے ہوئے خطوط، شادی کی تصاویر اور اسد کا بچپن محفوظ تھا۔ بیٹا، وہ صندوق ذرا نرمی سے رکھو، اس میں۔ صبا تیزی سے آگے بڑھے۔ انکل،
یہ سب پرانا بیکار سامان ہے، اگر آپ کو اتنا ہی پیارا ہے تو اسے اپنے بستر کے نیچے رکھ لیں، مگر میرے ڈرائنگ روم میں یہ بدبودار چیزیں نہیں چلیں گی۔ اسلم نے آہستگی سے صندوق اپنے کمرے میں گھسیٹا اور کونے میں رکھ دیا۔ وہ خاموش تھا مگر دل میں ایک زلزلہ تھا، محبت، یادیں، سب کچھ جیسے کسی نے مٹی میں ملایا۔ اگلے دن کی اذیت کچھ اور تھی۔ صبا نے گھر میں ایک چھوٹا کتا پال لیا، جدید، شوقین اور مہنگی نسل کا پالتو جانور جسے وہ اپنے بچے کی طرح رکھتی تھی۔ یہ ہماری فیملی کا نیا ممبر ہے، صبا نے اعلان کیا۔ کتا آزادانہ پورے گھر میں گھومتا مگر اسلم کے کمرے کے سامنے جیسے ہی آتا بھونکنے لگتا۔ صبا کہہ لگا کر کہتی، انکل میرا ڈاگی آپ کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، شاید آپ کی شکل سے کوئی پرانی جنگ یاد آ جاتی ہے۔ ایک دن جب اسلم وضو کرنے جا رہا تھا، وہی کتا اس کے پاؤں میں آ کر الجھ گیا۔ اسلم لڑکھڑایا اور سیدھا زمین پر گر پڑا، ہاتھ کی کوہنی سے خون نکل آیا۔ صبا بھاگتی ہوئی آئی لیکن اسلم کی طرف نہیں بلکہ کتے کی طرف۔ میرا بچہ، تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ انکل آپ کہاں دیکھ کر چلتے ہیں؟ اگر میرے کتے کو کچھ ہو جاتا تو؟ اسلم نے زخمی ہاتھ کو دیکھا، پھر کتے کو اور پھر صبا کو۔ بیٹی میں گر گیا، صبا نے سخت لہجے میں کہا۔ گرنے کی تو عادت ہے آپ کو، مگر میرے گھر میں اگر دوبارہ میرے پالتو کے ساتھ کچھ کیا تو میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ وہ رات اسلم نے درد میں گزار دی۔ اثر سے کچھ کہنے کا خیال آیا مگر فوراً دل نے روکا۔ جسے آنکھ بند کرتے وقت بیوی کے مرنے کی خبر دی ہو، وہ دل کا حال کیا سمجھے گا۔ چند دن بعد اسلم کی پرانی چرپائی کی حالت خراب ہو گئی، بان ٹوٹ گئے تھے، کمر درد نے شدت اختیار کر لی۔ اسلم نے صبا سے کہا، بیٹی اگر نئی چرپائی نہ ہو سکے تو پرانا گدا ہی بدلوا دو، کمر میں بہت درد ہے۔ صبا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ انکل ہم کوئی خیراتی ادارہ نہیں چلا رہے، اگر آپ کو یہاں کی سہولتیں پسند نہیں تو کسی بوڑھوں کے مرکز چلے جائیں، وہاں آپ جیسے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ یہ جملہ اسلم کے دل پر بجلی کی طرح گرا۔ اپنے بیٹے کے گھر میں جہاں میں نے ہر اینٹ کی قیمت چکائی، مجھے وہاں جگہ نہیں۔ اس رات اسلم نے ایک بار پھر پرانے صندوق سے بیوی کا دوپٹہ نکالا، چہرے پر رکھا اور روتے ہوئے کہا، بیبی تم ہوتی تو یہ سب نہ ہونے دیتی، تم ہوتی تو میرا بیٹا مجھے یوں بے بس نہ دیکھتا۔ صبا کا ظلم ایک نیا رخ اختیار کر چکا تھا۔ وہ اسلم کو کھانے کے وقت دانستہ طور پر بھولنے لگی تھی۔ کبھی کہتی، اوہ انکل کے لیے کھانا رکھنا بھول گئی، ابھی ناشتہ کیا تھا نا انہوں نے۔ کبھی کہتی، رات کا سالن تھا، ابا کو دے دو، انہیں فرق نہیں پڑتا۔ صبا اکثر اسلم کے سادہ لباس پر تنقید کرتی، کہتی، دیکھا ہے کبھی کسی کے سسر کو پاجامہ قمیض میں مہمانوں کے سامنے آتے ہوئے؟ خدا کے واسطے انہیں کمرے تک محدود رکھا۔ اب اسلم کو کھانے کے وقت باہر گیٹ کے قریب کھانے کا پلیٹ دیا جاتا، اکثر باسی روٹی یا بچا ہوا سالن۔ وہ چپ چاپ کھا لیتا جیسے اس زندگی کی ذلت کو قسمت مان چکا ہو۔ ایک دن اسلم نے پرانے صندوق سے بیوی کی لکھی ہوئی ایک دعا نکالی جسے وہ کبھی شام کو پڑھا کرتی تھی، اور آنکھیں بند کر کے کہا، اے رب جس بیٹے کے لیے سب چھوڑا، اس کے گھر میں اگر جگہ نہ ملی تو اپنے گھر بلا لے، تیری زمین پر جگہ تنگ نہیں۔ سردیوں کی ایک یخ بستہ صبح جب سورج کی روشنی بھی کھڑکیوں سے اندر آنے سے جھجک رہی تھی، اسلم جلدی جاگ گیا۔ نہ نیند پوری ہوئی تھی، نہ جسم میں کوئی توانائی باقی تھی۔ بستر کی کمپل بار بار پیچھے کھسک رہی تھی جیسے وہ بھی اب اس بوڑھے کے وجود سے تنگ آ چکی ہو۔ دروازے کے نیچے سے آتی ٹھنڈی ہوا نے کمرے کو برف خانہ بنا دیا تھا، لیکن اسلم کے اندر کی سرد مہری اس موسم سے کہیں زیادہ بے رحم تھی۔ اب معمول یہ بن چکا تھا کہ صبح صبا دروازہ کھٹکھٹاتی اور کہتی، انکل چائے بنانی ہے تو برتن دھو کر آ جائیں۔ ایک وقت تھا جب وہ اپنے کھیتوں میں دن بھر کام کرنے کے بعد شام کو آ کر چولہے پر بیٹھتا اور بیوی چپکے سے چائے بنا کر ساتھ آ بیٹھتی تھی۔ وہ لمحات اب محض ماضی کے سائے بن کر رہ گئے۔ آج بھی وہ برتن لیے باہر گیا، پانی برف کی طرح سرد، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ نیچے جھک کر نلکا کھولا تو کپڑوں کی آستینیں بھیگ گئیں۔ ٹھنڈی ہواؤں نے کمر پر چوٹ کی طرح اثر کیا، ہاتھوں سے جھاگ بنتی نہیں تھی، انگلیاں سن ہو رہی تھیں، لیکن وہ چپ چاپ برتن دھوتا رہا جیسے یہ اس کا فرض ہو۔ واپس آتے ہوئے صبا کی قیمتی پلیٹ اس کے ہاتھ سے معمولی سی ٹھوکر سے فرش پر گری اور ٹوٹ گئی۔ اگلے لمحے جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ صبا تیزی سے باہر آئی، آواز بلند کی، یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ پلیٹ میرے برانڈڈ ڈنر سیٹ کی تھی، امی نے تحفے میں دی تھی، آپ کو پتہ بھی ہے کتنی مہنگی تھی؟ اسلم نے نظریں نیچے کیے، صرف اتنا کہا، بیٹی غلطی ہو گئی، ہاتھ سن ہو گئے تھے۔ صبا نے ہاتھ نچاتے ہوئے جواب دیا، غلطی؟ ہر بار آپ سے کچھ نہ کچھ ٹوٹتا ہے، بس سب بہت ہو چکا، سنبھال کر رکھا کریں چیزوں کو۔ اسی دوران اسد کمرے سے نکلا، آنکھیں ابھی نیند سے بوجھل تھی، مگر بیوی کی آواز نے اسے جگا دیا تھا۔ کیا ہوا؟ صبا نے غصے سے بتایا، آپ کے والد نے میری پلیٹ توڑ دی، جس کی میں نے آپ سے کتنی بار کہا تھا کہ انہیں برتنوں سے دور رکھیں۔ اسد نے پلٹ کر باپ کو دیکھا، ابا پلیز یہ سب کام چھوڑ دیں، اگر جسم ساتھ نہیں دیتا تو ہاتھ نہ لگایا کریں، مجھے ہر بار شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اسلم نے اس لمحے کچھ نہ کہا،
بس خاموشی سے اپنی نم آنکھیں جھکائیں اور دھیرے سے کمرے کی طرف لوٹ گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور خود کو دیوار سے لگا کر نیچے بیٹھ گیا۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، وہ آنسو جو برسوں کی قربانیوں کا صلہ نہ پا سکے، وہ دل سے نکلنے والا رونا جو لفظوں میں ڈھل نہیں سکتا۔ میں نے تمہارے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا بھی، وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ زمین بیچی، گھر بیچا، بیوی کھو دی، لیکن تمہاری یہ بات سننے کے لیے کہ میرے ہاتھ کانپتے ہیں۔ اس کی سسکیاں دھیرے دھیرے بلند ہوتی گئیں، لیکن اس گھر کی دیواریں ان سسکیوں کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ چپ چاپ بیوی کی پرانی چادر کو سینے سے لگا کر لیٹ گیا، جیسے ماں کی گود کی تلاش میں۔ اگلے دن اسد شام کو گھر آیا تو صبا نے شکایتوں کی فہرست دوبارہ دہرا دی۔ میں انکل کو ایک بار کہوں گی کہ اپنے کپڑے الگ رکھیں، لیکن وہ سارا کمرہ گندا کر دیتے ہیں۔ اگر مہمان آ جائیں تو شرمندگی نہیں ہوگی کیا؟ اسد نے سر ہلایا۔ میں سمجھاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ رات کو کھانے کے بعد اسد اسلم کے کمرے میں آیا اور کہا، ابا، صبا جو کہتی ہے وہ غلط نہیں، آپ اپنا خیال نہیں رکھتے، پلیز تھوڑا سا نظم و ضبط رکھیں، یہ شہر ہے، گاؤں نہیں۔ اسلم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، وہ مسکراہٹ جس میں کرب چھپا ہوا تھا، اور کہا، بیٹا، میں تو اب صرف وقت کا مسافر ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، پر تمہارے جیسا نہیں۔ اگر میری موجودگی تمہیں بوجھ لگتی ہے تو کہہ دینا، میں کہیں اور چلا جاؤں گا۔ اسد کو ایک لمحے کو شرمندگی ہوئی، مگر پھر صبا کی آواز آئی، کچن میں لائٹ آف کر دے، انکل شاید دوبارہ نہ آ جائیں۔ شرمندگی، محبت اور تھکن تینوں نے اسد کو خاموش کر دیا۔ اسلم کے لیے اب ہر دن ایک جیسے تھے۔ صبح صحن میں دھوپ میں بیٹھا، شام کونے میں سائے کے ساتھ، اور رات بیوی کی یادوں کے ساتھ سوتا۔ کبھی کبھی وہ دعا کرتا، یا اللہ، اگر دنیا میں میری جگہ نہیں رہی تو اپنی زمین میں جگہ دے دی۔ ایک دن اسد کے دوست کا آنا ہوا، وہ صبا کے ساتھ ڈنر پر آئے۔ صبا نے خاص اہتمام کیا، مگر اسلم کا ذکر تک نہیں کیا۔ جب وہ دوست باورچی خانے میں گیا اور اسلم کو صحن میں بیٹھا دیکھا تو حیران ہوا، یہ بزرگ کون ہے؟ صبا نے کہا، او، یہ میرے سسر ہیں، یہاں ہی رہتے ہیں، بس سادہ سے ہیں۔ سادہ؟ اسلم نے خود سے کہا، ہاں، سادہ ہی ہوں، کیونکہ سادگی ہی وہ چیز ہے جو کسی کو عزت دیتی ہے اور کسی سے چھن جاتی ہے۔ اس رات اسلم بہت رویا، وہ رونا جس میں صرف دکھ نہیں تھا، ایک مکمل شکست تھی۔ میں نے رشتوں کو قیمتی سمجھا، اسی لیے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن شاید آج رشتوں کی قیمت روپے سے تولی جاتی ہے، وفا سے نہیں۔ صبح کی خنک ہوا میں اب وہ تازگی نہیں رہی تھی جو کبھی گاؤں کے کھیتوں میں محسوس ہوتی تھی، وہ تازگی جو نیم کے درخت کی چھاؤں، بیوی کی آواز اور پکی ہوئی مٹی کی خوشبو میں چھپی ہوتی تھی۔ شہر کی صبحوں میں اب صرف خاموشی اور بے رخی تھی، اور اسلم کے لیے یہ خاموشی سناٹے جیسی نہیں بلکہ دھاڑوں کی طرح چبھتی تھی۔ اسلم اب اس گھر میں کسی معزز بزرگ کی طرح نہیں بلکہ ایک بوجھ کے مانند رہنے لگا تھا، ایک ایسا بوجھ جسے نہ کوئی گلے لگا سکتا تھا، نہ دل میں جگہ دے سکتا تھا۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھا رہتا، کبھی دروازے کے قریب، کبھی صحن میں بنے چھوٹے سے بینچ پر، جہاں صبا نے اس کے لیے ایک مستقل جگہ مخصوص کر دی۔ یہ انکل کا کونا ہے، وہ مہمانوں سے ہنستے ہوئے کہتی، ہم نے باہر کی فضا کے لیے رکھا ہے، مگر اسلم جانتا تھا یہ کھانے کا کونا ہے، وہ کونا جہاں صرف باسی روٹی، بچا ہوا سالن اور ٹھنڈا پانی ملتا ہے۔ ایک دن دوپہر کو جب صبا نے بچا ہوا کھانا لا کر اسلم کے سامنے رکھا تو وہ صرف خاموشی سے پلیٹ کو گھورتا رہا۔ سالن پر چکنائی جمی ہوئی تھی اور روٹی اکڑی ہوئی، جیسے وقت کی بے رحمی سے سخت ہو چکی ہو۔ کھا لیجیے انکل، بھوکے رہنے سے تو بہتر ہے، صبا نے لہجے میں طنز گھول کر کہا۔ اسلم نے آہستگی سے پلیٹ اٹھائی اور دروازے کے قریب بیٹھ کر کھانے لگا۔ وہ نوالے جو کبھی بیوی اپنے ہاتھ سے بنا کر دیتی تھی اب زبان پر چھالے جیسے محسوس ہوتی تھی۔ اسد اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا، ہسپتال میں ڈیوٹی پر تھا۔ شام کو لوٹا تو صبا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، آپ کے ابا نے آج بھی کھانا صحن میں کھایا، انہیں یہاں ڈرائنگ روم کی ہوا راس نہیں آتی شاید۔ اسد نے بس مسکرا کر سر ہلا دیا۔ اب وہ ہر بات میں اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملانے لگا تھا، چاہے اس میں کتنی ہی تلخی ہو۔ کچھ دن بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا، اسلم کی طبیعت کچھ بوجھل سی ہونے لگی، جسم میں کپ کپی، حلق میں درد اور ماتھے پر ہلکا بخار محسوس ہونے لگا۔ شاید موسم کا اثر ہے، اس نے خود سے کہا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ اگلے دن وہ ہلکے بخار کے ساتھ اٹھا اور کھانسی شروع ہو گئی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور آہستہ آہستہ صحن کی طرف بڑھا۔ صبا نے دور سے ہی کہا، انکل، آپ بخار میں باہر کیوں نکل آئے؟ آپ کا کمرہ ہی بہتر ہے، میں دوا بھیج دوں گی۔ مگر دوا نہ آئی، نہ خیال۔ سارا دن بخار میں لیٹا رہا، کوئی چیک کرنے نہ آئی، نہ تیمہ داری کے الفاظ۔ رات کو بخار بڑھ گیا، اسلم کا جسم کانپنے لگا۔ وہ ایک پرانا کمبل اوڑھے چھت کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ زبان سے ایک لفظ نکلا، بی بی، آج تو تیرا ہاتھ چاہیے تھا۔ اسی وقت گیٹ پر کام کرنے والے چوکیدار
جو دور سے سب کچھ دیکھتا رہتا تھا آہستہ سے اندر آیا۔ بابا جی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آئیے میں آپ کو ڈاکٹر پر لے چلتا ہوں، اسلم نے کمزور آواز میں کہا۔ نہیں بیٹا، بس کوئی دوا دے دو، بہت تھکن ہے۔ چوکیدار فوراً بازار گیا، کچھ گولیاں، بخار کی دوا اور گرم دودھ لے آیا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اسلم کو دوا دی اور کمبل اچھی طرح لپیٹا۔ بابا جی آپ میرے باپ جیسے ہو، ایسی حالت میں اکیلی نہ رہا کریں۔ اسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ ایک اجنبی انسان تھا لیکن دل میں انسانیت باقی تھی۔ اگلے دن صبح کو جب پتا چلا کہ چوکیدار دوا دینے آیا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کس کی اجازت سے تم اندر آئے؟ کون ہو تم کہ میرے سسر کو دوا دو؟ کیا تمہیں کوئی حدود کا اندازہ نہیں؟ چوکیدار خاموشی سے کھڑا رہا، سر جھکائے۔ خبردار، آئندہ تم نے ان کے قریب جانے کی کوشش کی تو نوکری سے نکال دوں گی۔ اسلم دروازے کے پیچھے سے سب سن رہا تھا۔ وہ چلایا نہیں، روکا نہیں، بس وہ اندر ہی اندر مر گیا۔ ایک وقت تھا بیوی کی تکلیف پر گاؤں کا آدھا محلہ دوڑا چلاتا تھا۔ آج میں بخار میں ہوں اور میرے بیٹے کا گھر میرا دروازہ بند کر رہا ہے۔ اسد جب گھر آیا تو صبا نے بات کو معمولی انداز میں پیش کیا۔ چوکیدار حد سے بڑھنے لگا تھا۔ تمہیں یاد رکھنا ہوگا کہ وہ صرف ملازم ہے۔ اسد نے سر ہلایا اور موضوع بدل دیا۔ باپ کے بخار کا، دوا کا یا حال کا ذکر نہ کیا۔ اسلم نے اس رات کمرے کی کھڑکی کھول کر چاند کی روشنی کو دیکھا۔ چاند تو وہی ہے جو میری بیوی کو گاؤں کی چھت پر پسند تھا، پر حالات کتنے بدل گئے ہیں۔ اس نے ایک پرانا رومال نکالا جس پر بیوی نے اس کے لیے سورہ شفا لکھی تھی اور آنکھوں سے لگایا۔ اب دوا نہیں چاہیے بیوی، بس تیرا پیار یاد آتا ہے جو اب کسی دوا سے نہیں ملتا۔ وقت کا کام گزر جانا ہے، مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ نہیں بھرے جاتے، بلکہ ہر گزرتا لمحہ ان میں نمک بھر دیتا ہے۔ اسلم کے لیے بھی وقت گزر رہا تھا، لیکن وہ وقت جس میں نہ مسکراہٹ تھی، نہ کسی خوشی کی جھلک، صرف خاموشی، تنہائی اور وہ حسرتیں تھیں جو ہر دن کے سورج کے ساتھ بڑھتی جا رہی۔ 5 برس بیت چکے تھے مگر اسلم کے دل کی حالت ویسی ہی رہی۔ اب وہ بہت کم بولتا، اکثر جائے نماز پر بیٹھا رہتا یا قرآن کی تلاوت کرتا رہتا۔ اس کے گرد دنیا بدل گئی مگر اس کا دل وہیں رکا رہا تھا جہاں اس نے سب کچھ قربان کیا تھا، اپنے بیٹے کی خاطر، اس کے خوابوں کی تکمیل کے لیے۔ انہی برسوں میں اسد اور صبا کو ایک بیٹا ہو۔ اس گھر میں کہکوں کی گونج سنائی، لیکن ان کہکوں میں اس بوڑھے باپ کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ پوتے کی پیدائش کے دن اسلم دروازے کے پاس بیٹھا رہا۔ کسی نے آ کر خوشخبری دی، نہ مٹھائی دی، نہ مبارکباد مانگی۔ جب ہسپتال سے واپسی ہوئی اسلم دور سے جھانکتا رہا کہ شاید کسی لمحے بچہ اسے دکھا دیا جائے، مگر صبا نے بچے کو چھپا کر رکھا۔ یہ لوگ گاؤں والے ہوتے ہیں، جراثیم پھیل جاتے ہیں، بچے کے قریب نہ جانے دینا، صبا نے اسد سے کہا۔ اسد نے بے دلی سے سر ہلایا۔ شاید اسے اندر کہیں احساس تھا لیکن زبان بند تھی اور بیوی کی مرضی حرف آخر بن چکی تھی۔ اسلم نے کبھی بچے کی ضد نہیں کی، نہ گود مانگی، نہ ہاتھ بڑھایا، بس رات کو جے نماز پر بیٹھ کر خدا سے یہی کہتا، یا اللہ، جو چہرہ دنیا نہیں دکھا رہی اسے خواب میں دکھا دے تاکہ میں بھی جان سکوں کہ میرے خون کی نسل کیسی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ اسلم اب اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ کبھی کبھی چلتے ہوئے بھی در و دیوار کا سہارا لینا پڑتا۔ کمر جھک گئی تھی، بینائی دھندلا گئی تھی، مگر دل میں ایک ہی دعا رہ گئی تھی، یا اللہ، میرا وقت جب بھی آئے مجھے سجدے میں بلا لے۔ ایک دن گھر میں دعوت رکھی گئی۔ صبا کے خاندان کے لوگ آ رہے تھے۔ سب کچھ سجاوٹ میں مصروف تھا۔ صبا نے صبح ہی سے تیاریوں کا آغاز کر دیا تھا، مگر ایک کام اس نے سب سے پہلے کیا، اسلم کو چھت کے کمرے میں بھیج دیا۔ انکل، آج اب چھت پر ہی رہیں، نیچے مہمان آئیں گے، کوئی انجان بزرگ دیکھ کر کیا سوچے گا۔ اسلم نے خاموشی سے اپنا قرآن اٹھایا اور چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ قدم لرز رہے تھے لیکن اس کی زبان پر کوئی شکوہ نہ تھا، بس دل کہہ رہا تھا، یہ میرا بیٹی کا گھر ہے لیکن اس میں میرے لیے کوئی کمرہ نہیں۔ اوپر چھوٹے سے کمرے میں جائے نماز بچھا کر وہ بیٹھ گیا۔ نیچے کہکے، موسیقی، مہمانوں کی باتیں، خوشبوئیں، سب زندگی کی علامتیں تھیں، مگر اسلم کی زندگی کا رنگ اب صرف سجدوں میں رہ گیا تھا۔ نماز عصر کے بعد وہ سجدے میں گیا اور کافی دیر وہیں ساکت رہا۔ شاید کوئی دعا مانگ رہا تھا یا شاید خاموشی سے اپنا حساب کر رہا تھا۔ نیچے دعوت اپنے عروج پر تھی۔ صبا اور اسد مہمانوں کی آؤ بھگت میں مصروف، کوئی بوڑھا باپ ان کے خیال میں بھی نہیں تھا۔ وہ چھت پر سجدے میں جھکا بیٹھا رہا اور وقت گزر گیا۔ رات گئے جب سب مہمان جا چکے اور گھر میں خاموشی ہو گئی تو صبا نے کہا، او انکل تو چھت پر تھے، کھانا بھی نہیں دیا کسی نے۔ اسد جب تھکا ہوا تھا کچھ بیزاری سے چھت پر گیا۔ دروازہ کھولا تو کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی۔ اسلم جائے نماز پر جھکا ہوا تھا، ساکت، بے حرکت۔ ابا، اسد نے آہستہ سے پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ابا، اس نے آگے بڑھ کر کندھے کو چھوا۔ اسلم اب دنیا کی ساری تحقیر، تنہائی اور بے قدری سے آزاد ہو چکا تھا۔ وہی جائے نماز جس پر اس نے سالوں دعائیں مانگی آج اس کے لیے آخری مسکن بن گئی۔ اسد کے ہاتھ لرزنے لگے، آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ابا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے
آپ کو کبھی؟ آواز رند گئی۔ وہ سجدے کے قریب بیٹھا رہا، جیسے چاہتا ہو کہ وقت لوٹ آئے اور ایک بار پھر وہ لمحے واپس آ جائیں جب باپ کی قربانیوں کو سراہا جا سکتا ہے، مگر وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا، اور کچھ سجدے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بھر کے سجدوں پر بھاری پڑ جاتے ہیں۔ دعوت کے اگلے دن کا سورج نکلا تو وہ روشنی لے کر نہیں آئی جو عام طور پر کسی خوشگوار تقریب کے بعد گھر میں بکھرتی ہے۔ اس گھر میں خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی کچھ اور، ایک بے نام سا سناٹا جو دیواروں پر چمٹ گیا تھا، جیسے کچھ چھن گیا ہو، جیسے کسی دعا کی روشنی بجھ گئی ہو۔ اسد کی آنکھ کھلی تو سر میں ہلکا درد تھا۔ رات گئے تک مہمانوں کی خاطرداری، باتیں کہہ کے اور تعریفیں یاد آ رہی۔ صبح کچن میں ناشتے کے انتظام میں مصروف تھی، مگر دونوں نے نہ جانے کیوں چھت پر موجود بوڑھے باپ کی خبر لینے کی زحمت نہ کی۔ انکل کو اب تک کسی نے بلایا نہیں؟ ملازمہ نے آہستہ سے پوچھا۔ صبا نے بے پرواہی سے کہا، وہیں ہوں گے، آئے تو دروازہ کھل جائے گا، جب بھوکے ہوں گے نیچے آ جائیں گے۔ لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ دوپہر ہونے کو آئی، سورج کی کرنیں چھت پر خوب چمکنے لگی اور اسد کو اچانک خیال آیا، ابا کہاں ہیں؟ کل سے کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچا، کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا تو وہی منظر جو کل رات دیکھا تھا آج بھی ویسا ہی تھا۔ اسلم جائے نماز پر جھکا بیٹھا تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ آج فضا میں ساکت سکوت تھا اور جسم میں کوئی سانس نہ تھی۔ ابا! اسد کی آواز کپ کپائی۔ وہ دوڑا، آگے بڑھ کر کندھے کو ہلایا، مگر وہ جسم جو کبھی دعا مانگتے ہونٹوں سے لبریز ہوتا تھا اب مکمل خاموش ہو چکا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ فرش پر بیٹھ گیا اور ایک لمحے کو سب کچھ رک گیا۔ صبح اوپر آئی تو اس کے چہرے پر کوئی افسوس نہ تھا، بس ایک ہلکی سی حیرانی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، اللہ ان پر رحم کرے۔ اچھا ہوا سکون سے چلے گئے۔ نیچے اترتے اس نے دھیرے سے کہا، آخرکار ایک بوجھ کم ہوا۔ اسد نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا کر چھت سے نیچے اتر آیا۔ کفن دفن کی ذمہ داری پڑوسیوں اور چوکیدار نے سنبھالی۔ نہ کوئی آنکھ اشکبار ہوئی، نہ کوئی ماتم، نہ کوئی مخلص دعا۔ جنازہ چھوٹا سا تھا، مگر اسلم کے اعمال آسمانوں میں لکھے جا چکے۔ اس رات اسد دیر تک چھت پر بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ کیا واقعی اس کا باپ بوجھ تھا، یا وہ خود ایک ایسا بیٹا تھا جو محبت کا بوجھ نہ اٹھا سکا۔ اگلی صبح گھر میں ایک اور سناٹا تھا۔ بچہ جو رات تک ماں کی گود میں کھیل رہا تھا آج اچانک پیٹ پکڑ کر چیخنے لگا، امی درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ۔ صبا گھبرا گئی۔ اسد پریشان ہو کر آگے بڑھا، کیا ہوا بیٹا؟ کہاں درد ہے؟ یہاں پیٹ میں۔ بچہ مسلسل تڑپ رہا تھا۔ بے چینی میں دونوں اسے لے کر فوراً ہسپتال پہنچے۔ ڈاکٹر نے جلدی سے چیک کیا، چہرے پر تشویش کے سائے اترنے لگے۔ بچے کو فوراً ICU میں منتقل کریں، اپینڈکس کا انفیکشن ہے، بہت بگڑ چکا ہے۔ اسد اور صبا دونوں ہکا بکا کھڑے رہ گئے۔ 2 دن پہلے تک جو بچہ خوشی خوشی کھیلتا تھا آج زندگی اور موت کی جنگ میں۔ چند گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا اور صرف ایک جملہ کہا، ہم پوری کوشش کر چکے، مگر بچہ اب نہیں رہا۔ زمین جیسے اسد کے قدموں سے کھسک، صبا نے وہیں بیٹھ کر چیخ ماری اور اس کے منہ سے بے ساختہ نے، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارا بیٹا۔ اسد دیوار کا سہارا لے کر کھڑا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن دل میں ایک گہرا خوف، ایک انجانی چیخ گونج رہی، جیسے کائنات کے کسی کونے سے پکار آ رہی۔ جس باپ کے لیے آنکھ نہ نم ہوئی، اس پوتے کو کاندھے پر لے کر جانا پڑا۔ تدفین کے وقت قبرستان میں 2 قبریں بنی ہوئی تھی، ایک اسلم کی اور ایک اسد کے بیٹے کی، دادا اور پوتا جنہیں دنیا نے ایک دوسرے سے جدا رکھ، قدرت نے انہیں ساتھ سلا دیا۔ اسد قبر پر بیٹھا رو رہا تھا، ابا میں نے آپ سے سب کچھ چھین لیا، وقت، عزت، محبت، اور بدلے میں خدا نے مجھ سے میری خوشی چھین۔ صبا خاموش کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو رواں تھے، مگر دل کی تکلیف کچھ اور تھی، ایک ایسی سزا جو رشتوں کی توہین پر ملی، اور وہ لمحہ لمحہ انہیں جلاتی رہے گی۔ قبرستان کی فضا بوجھل، خاموشی اتنی گہری تھی کہ جیسے ہوا نے بھی سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ ہلکی ہلکی مٹی دونوں قبروں پر ڈالی جا رہی، ایک اسلم کی جس نے زندگی بھر قربانیاں دی، اور دوسری اس پوتے کی جس کی معصوم ہنسی اب کبھی سنائی نہیں دی۔ 2 نسلیں جو زندگی میں ایک دوسرے کو چھو بھی نہ سکی، آج مٹی کے نیچے ایک ساتھ جا سوئیں۔ اسد قبر کے کنارے پر بیٹھا تھا، ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے روتا جا رہا تھا۔ وہی شخص جو کبھی باپ کے چپ چاپ برتن دھونے پر بھی خاموش رہا، آج اپنی آواز کھو چکا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کائنات کی ہر شے اس پر لعنت بھیج رہی ہے، ہر درخت، ہر ذرے، ہر مٹی کے دانے سے اسے پکار آ رہی تھی، تم نے ایک باپ کو تنہا کیا، ایک پوتے کو دادا کے پیار سے محروم کیا۔ پاس کھڑی صبا خاموش تھی، اس کے چہرے پر وہ غرور نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ بچے کی موت نے اس کے لہجے سے سختی، آنکھوں سے روشنی اور دل سے سکون چھین لیا۔ وہ جان چکی تھی کہ جس باپ کو نوکر سمجھا وہ اصل میں رب کی رحمت تھا، جسے کھو کر وہ ایک عذاب میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اسد نے کانپتے ہاتھوں سے اسلم کی قبر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، بابا
کاش میں وقت پر سمجھ جاتا، کاش آپ کے سرد ہاتھوں میں ایک بار محبت سے ہاتھ رکھ دیتا، کاش آپ کو سجدے میں تنہا نہ چھوڑتا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ اس نے اپنے بیٹے کی چھوٹی سی قبر کی طرف دیکھا اور بے ساختہ کہا، یہ میرا صلہ ہے بابا، جس بیٹے کے لیے آپ کی محبت نہیں دکھائی، خدا نے وہی بیٹا مجھ سے چھین۔ کچھ دیر بعد لوگ منتشر ہو گئے، بس 2 قبریں رہ گئی اور ایک شخص جو ان کے درمیان بیٹھا اپنے اعمال کا حساب کر رہا تھا۔ دن، مہینے، سال گزر گئے، مگر اسد کا دل وہیں رکا رہ گیا۔ اس لمحے میں جب اس نے اپنے باپ کو جائے نماز پر آخری سانس لیتے چھوڑا تھا، اب وہ اکثر قبرستان آتا، دونوں قبروں کے درمیان بیٹھتا، قرآن پڑھتا، آنکھیں بند کرتا اور صرف ایک دعا مانگتا، یا اللہ، جو کمی رہ گئی اسے میرے آنسوں سے معاف کر دے۔ ماں باپ کی قربانیوں کی قیمت کبھی دنیا چکا نہیں سکتی۔ جو اولاد اپنے والدین کو بوجھ سمجھتی ہے وہ زندگی میں کبھی حقیقی سکون حاصل نہیں کر پاتی۔ وقت پر رشتوں کو نہ پہچانا جائے تو وقت رشتوں کو چھین لیتا ہے۔ ماں باپ کی دعا جنت ہے اور ان کی بے قدری دنیا کا بدترین خسارہ۔ رشتوں کی عزت کرے، کیونکہ جو زمین آج خاموش ہے وہ کل ہمارے لیے بھی نرم یا سخت بن سکتی ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔